Al-Baqi, Al-Baqi, rebuild Al-Baqi, 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 rebuild Al-Baqi. Allahumma salli. Al-Baqi, we build Al-Baqi. Baqi, Al-Baqi, we build Al-Baqi. Ma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. دیا موت کا پیام، حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقاربا تمام، ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام زیران یا مصلی پہ اپنا کیا، یا مصلی پہ اپنا کیا بنتے نبی کی قضا، بولو اٹھا کے بنتے نبی کی قضا، بولو اٹھا کے بنتے نبی کی قضا ہوئی۔ ماتھا حسن نے لاش کے ماتھے پہ رکھ دیا، رو رو کے اماں کہا اور غشوا، تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا، پاؤں میں دم نہ پایا ہے دکان میں، پاؤں میں دم نہ پایا ہے دکان میں، پاؤں میں دم نہ پایا ہے دکان میں، میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں، آواز دو حسین اماں حسین، دو حسین اماں حسین، دو حسین اماں حسین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب اعلیٰ، بانی مجلس مہدی رضا صاحب کی جانب سے ابھی خواہش کی گئی ہے کہ آج کی مجلس جنت البقیع کے انہدام کے بارے میں کچھ مومنین کرام کو بتلایا جائے، کیونکہ وہ خود بذات اپنی انفرادی طور پر جو اس وقت کینیڈا میں مقیم ہیں اور کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں وہ ایک مہم جس کا آغاز کیے ہیں، انہدام جنت البقیع کا احتجاج اور اس کی تعمیر نو، اس کے لیے بڑی کوششیں ان کی وہاں پر جاری ہیں، اور یقیناً تمام عالم میں لوگ اپنے اپنے مقامات پر جنت البقیع کے انتظام کا احتجاج اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ابھی انہوں نے خواہش کی کہ یہ ایک بیچ کے طور پر انہوں نے بنایا ہے جو وہاں پر کینیڈا میں تمام مومنین کو جلوس کی شکل میں نکلتے وقت وہ لگائے گئے، اور ہر حال میں اپنی کوششیں اور کاوشیں رکھ رہے ہیں، اور یقیناً اس کی جزا شہزادیہ کون ہے؟ اس کے ذریعے ان کی تمام خواہشیں پوری ہوں اور جلد از جلد روزہ جنت البقیع تعمیر ہوگا انشاءاللہ۔ جنت البقیع کی اگر تاریخ کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم جس دور میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ جہاں پر انہدام جنت البقیع کا ہو چکا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اور شہزادی کونین کے قبر مبارک پر سایہ
لیکن اس کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ منورہ میں عرصہ قدیم میں شاید 7ویں ہجری تھی، ابن تیمیہ نام کا ایک ملعون شخص تھا، اس کی تحریک تھی۔ دیکھیے اگر ہم اور ایک زاویے سے دیکھیں پروردگار عالم کے احکامات کو اگر ہم دیکھیں تو سورہ ملک اگر ہم دیکھیں، سورہ ملک اگر پڑھیں تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ پروردگار عالم نے نظام زندگی اور نظام موت کو ظاہر کرتے ہوئے پروردگار عالم نے حیات بعد از زندگی، حیات بعد از موت کے بارے میں بتلایا گیا کہ انسان زندگی کی اہمیت کو بتلانے کے بعد ساتھ ساتھ پروردگار عالم یہ بتلا رہا ہے کہ موت کے بعد جو حیات ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور ہمیں تاکید بھی ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے قبور پر جائیں اور سورہ ملک کی تلاوت کریں، اور پھر جہاں پر رسالت مآب نے بتلایا ہے کہ اپنے مرحومین کے قبور کا احترام کیا جائے، کس طرح سے ان کے قبور پر جایا جائے۔ شہزادی کونین نے خود رسول مولا کائنات سے فرمایا تھا کہ یا علی آپ میری خبر پڑھاتے رہنا۔ تو ملت اسلامیہ میں شریعت رسول میں قبور کی اہمیت بتلائی گئی ہے، اور پھر خود رسول اکرم کی مثال کے بعد کس طرح سے رسالت مآب کے روضے کی عظمت اور ان کے قبر مبارک کو تعمیر کرانا اور احترام قبر رسول بتلایا گیا ہے، اور کس طرح سے سابقہ گزرنے والے مرحومین کے قبور کی اہمیت بھی رسالت مآب نے بتلایا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ طریقہ ہے کہ جو ملت اسلامیہ میں آثار قبور پر اس کا احترام لازم کس طرح سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اس ملعون نے ابن تیمیہ نے ایک فکر کو پیدا کیا، وہ یہ کہ انسان جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے قبروں کے نشان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی اہمیت ہے۔ اس کی اس فکر کو اس کے چاہنے والوں نے اور اس کے شاگرد نے اسے بہت بڑھاوا دیا، لیکن یہ فکر اور یہ سوچ ایک شکل اختیار کرتی رہ گئی، اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ حجاز میں، یعنی جو آج جو عرب ہے، مکہ اور مدینہ جہاں ہیں، حجاز میں ان تمام قبوروں کو مسمار کیا جائے۔ عراق اور ایران میں جتنے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مزارات ہیں، روضے ہیں، ان کا انعظام کیا جائے۔ لیکن یہ ملعون کی فکر آگے نہیں بڑھ سکی، اگرچہ کہ اس دور کے عباسی خلفاء نے کوشش کی اس فکر کو عمل میں لانے کے لیے، لیکن اپنی اس عمل سے قاصر رہے، اس لیے کہ وہاں کے اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اور احتجاج ہوا، اور خود نظام قدرت یہی تھا کہ کس طرح سے اس کی حفاظت کی گئی، ان روزوں کی حفاظت کی گئی، حل بھی چلائے گئے، نہر فرات کا رخ بھی موڑا گیا، لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی کہ وہ نشانات موجود تھے۔ روضہ مقدس آج بھی برقرار ہے، لیکن جنت البقیع میں اسی فکر کو 13ویں صدی میں عمل میں لانے کے لیے، وہ فکر جب عمل میں لائی جا رہی تھی تو انہیں ایک شخص کی ضرورت تھی کہ جو اس مہم کو انجام دے۔ تو انہیں حجاز میں ایک شخص نظر آیا جس کا نام تھا عبد الوہاب۔ یہ وہ ملعون تھا کہ جس نے اپنے آپ کی شہرت کو اس کی خاطر اور باہری اسے جو سپورٹ مل رہا تھا اس کی بنیاد پر اس نے اس مہم کو شروع کیا، اور اس کی مہم کو لوگوں نے ساتھ دیا۔ وہ لوگ ساتھ دے رہے تھے کہ جو دشمنان اہل بیت، انہوں نے اس کی مہم کو ساتھ دیا، اور پھر اس نے دیکھا کہ کسی ایسے شخصیت کو چنا جائے کہ جو حکومت بھی سنبھالے، تو اس وقت اسے سعود کی صورت سامنے آئی، اس نے اسے اقتدار دیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کہ ترکی کی جو حکومت تھی، جو حجاز میں اور مکے میں جو وہاں کے خدمت گزار تھے، ان کی خدمت کو اب ختم کر کے ایک نیا موڑ لایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک نئے مذہب کو اسلام کے سامنے پیش کیا، جو وہابیت کا نام دیا گیا۔ یہ وہابیت ذہنیت وہی ہے جو آج اہل سنت کا سہارا لے کر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسی فکر کو ظاہر کر رہی ہے جو آج دہشت گردی کی فکر ہے۔
اگر دہشت گردی کو اسلام سے مربوط کیا جائے تو سراسر غلط ہے. اسلام میں دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن یہ فکر جب اسلام کو متاثر کرنے لگی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا انفرادی طور پر گزر بسر ہونا مشکل ہے. انہوں نے سہارا لیا اس اہل سنت جماعت کا اور اپنے آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے بتلانے لگے کہ ہم دہشت گردی سے، کیونکہ جب وزارات مقدسہ کو انہدام کا موقع آیا تھا تو یہ دہشت گردی کا پہلا عمل تھا اسلام میں. ایک دہشت گردی تو کربلا کے میدان میں ہوئی تھی، لیکن دوسری دہشت گردی کا عمل مدینہ منورہ میں مزارات کو منہدم کرنے کے لیے اس لشکر نے، اس ٹولے نے اپنے اس مہم کو پورا کرنے کے لیے ایک سہارا لیا اور وہ اس کو حکومت سونپتے ہوئے، دولت اور زر کا سہارا لیتے ہوئے اس نے اپنے ایک الگ عقیدے کو سامنے ظاہر کیا. اور وہ عقیدے کو آج کے دور میں وہابی کہا گیا. یہ وہ ذہنیت ہے کہ جہاں پر قبوروں کے نشان کو مٹا دیا جاتا ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبوروں کے نشان مٹا دیے جانے چاہیے، نہیں رہنا چاہیے، تو پھر یہ لوگ آج برداشت بھی کر رہے ہیں کہ رسالت آباد کا روضہ برقرار ہے. جہاں مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں روضوں کو مسمار کیا گیا ہے، وہاں صرف نہ شہزادی کونین کے روضے کو مسمار کیا گیا بلکہ ان کے چاروں بیٹوں کے قبور بھی مسمار کیا، اور نہ صرف ان کے بلکہ اصحاب رسول، ازواج رسول، جناب ام سلمہ اور ماریہ قبطیہ اور ایسے کئی رسالت مآب سے منسوب لوگوں کے قبور ہیں. مادر جناب ابو فضل عباس، ایسے تمام قبروں کو انہوں نے مسمار کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ شجرہ قبیصہ کی نسل ہے جو آج تک اپنے کام پر آمادہ ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے، پروردگار عالم کی مشیت یہی ہے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ آج اگر رسول کی بیٹی کے ساتھ ظلم جب سنایا جاتا ہے، ہم بتلاتے ہیں کہ بی بی کے دروازے پر آگ لگائی گئی، بیوی کا حق چھینا گیا، تو اس وقت کوئی سوال نہیں کرتا تھا. اسی طرح وہ ظلم آج بھی جاری ہے کہ شہزادی کونین کے روضے کو مسمار کیا گیا. آج کوئی صاحبان نہیں ہے، کوئی تاہین کے روضے جو عراق اور ایران اور شام کے واسطین کے روضے ہیں، عالی شان عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن شہزادی کونین کا روضہ جدہ ماجدہ کے روضے پر آج سایہ نہیں ہے. کس طرح سے ملائین نے بی بی کے روضے کو منہدم کیا ہے، ہمارے دلوں سے پوچھیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دل پر کیا گزر رہی ہے. اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہم وہ ہیں کہ جہاں ان پر جب ظلم و ستم ڈھایا جاتا ہے تو اس کا ذکر کر کے ہم مغموم ہوتے ہیں. لیکن شہزادی کونین کا وہ کون سا ظلم ہے، شاید کونین پر وہ کون سا ظلم ہوا تھا جو آپ کی حیات طیبہ میں کیا گیا تھا، جب دروازے پر آگ لگا دی گئی لیکن وہ لگانے والے کے چہرے سے نقاب ڈال دیا گیا، پردہ نہ اٹھ سکا کہ بی بی کے پاس ہے. کس طرح سے بی بی پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس کے بعد وہ ظلم و ستم جاری ہے. لیکن ہاردان رضا جب شہزادی کونین کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا اور پھر وہ موقع بھی آیا کہ جبکہ جناب زینب ام کلثوم کو جمع کر رہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا تھا، تو کس طرح سے جناب شہزادی کونین نے کہا تھا کہ میں بد دعا کر دوں گی اگر علی کو چھوڑا گیا. علی نے آ کر شہزادی کونین سے کہا کہ بی بی بد دعا نہ کرنا. بی بی نے بد دعا نہ کی، لیکن دیوار مسجد نبوی بلند ہونے لگی. بی بی کا یہ عادت تھا کہ علی پر ظلم و ستم میں دیکھا گیا لیکن کوئی شہزادی زینب سے پوچھے کہ کس طرح سے شام غریبہ بچوں
ومن القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا بأيهم ينتظرون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم پروردگار ہم سے ذکر عظیم کو قبول فرما۔ اس ذکر عظیم کے طوفان میں بانی مسجد جناب مہدی رضا صاحب اور ان کے برادروں کے خانوادے کے ساتھ ہمیشہ وہ آباد رہیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ جو مہمات ہیں على الخصوص تعمیر جنت البقیع کے لیے جو ان کے کوشش اور کاوشیں ہیں اسے جلد از جلد عمل میں لائیں۔ الہی آمین، پروردگارہ ان کے رزق و روزگار کا تحفظ فرما۔ الہی آمین، حاضرین مجلس کے مرحومین کے درجات کو عالی فرما۔ الہی آمین، حاضرین مجلس کے مہمات میں شاندار کرنا۔ الہی آمین، ہم سب سے جن جن مومنین و مومنات کے جو مہمات ہیں ان میں شاندار کرنا۔ الہی آمین، ہمیں جن جن مومنین و مومنات اس وقت رزق کے لیے پریشان آ رہے ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد نام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہی آمین، انہیں رزق بہترین رزق حلال عطا فرما۔ الہی آمین، مومنین و مومنات کے بچے بیرون ملک میں قرض ماشاءاللہ تعلیم کے لیے ہم سب کے رزق و روزگار کا تحفظ فرما۔ الہی آمین، برکت عطا فرما۔ الہی آمین، بچوں کے سروں کو ان کے والدین کے سایوں کو سلامت فرما۔ الہی آمین، ہمیں جو علیل ہے پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بیمار کربلا کا واسطہ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ الہی آمین، خصوص معصوم علی صاحب ارشد، مختار بھائی صاحب، عابد حسین صاحب اور ارحم دیوی صاحب، کہکشاں، کہکشاں سلمہ، مظفر بیگم صاحبہ، باقرارہ صاحب، طاہرہ صاحب اور دیگر مومنین بشمول زینب صاحب، حسین سلمہ، علی اعلیٰ صاحب اور بطول بیگم صاحبہ اور مجاہد علی صاحب، طاہر علی صاحب، علی علی جان صاحب، معصوم رضا صاحب اور دیگر مومنین و مومنات مشرف، جنہوں نے صحت یابی کی خواہش کی، دعاؤں کی خواہش کی ہے، مشمول مشرف بیگم صاحبہ پروردگارہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ان سب کے خانوادوں کے پریشانیوں کو دور فرما۔ ڈاکٹر کاظم صاحب کے خانوادے میں جو جو بیمار ہیں پروردگارہ انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اور ہم سب مومنین و مومنات کو مقامات مقدسہ کی زیارتوں سے الہی آمین، قاتلان شہزادی کونین شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، قاتلان ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام، قاتلان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب الہی آمین، اور طاغوت اور ان کے چاہنے والوں پر لعنت اور عذاب نازل فرما۔ الہی آمین، اور قوتیں، طاقتیں، حکومت اور اشرار علیہ رسول داعش تنظیم تقریر ذہنیت اور وہ تمام قوتیں جو انہی ایام میں مومنین پر فلسطین میں ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، وہ تمام قوتیں، طاقتیں، حکومتیں اور اشرار کو نیز کو نابود الہی آمین، فلسطین میں اور وہاں دیگر مقامات پر موجود مومنین اور مومنات کی جان، مال، عزت و آبرو اور ناموس کی حفاظت الہی آمین، جنت البقیع سامرہ اور شام کے روضوں کی تعمیر میں تاجیل فرما۔ الہی آمین، زمان کے ظہور میں تاجیل الہی آمین، ہم سب کو حضرت کے آوان انصار میں شمار۔ الہی آمین، آپ اللہ سے معلوم کہ ایک سورہ فاتحہ سے مہدی رضا صاحب بانی مجلس کے خانوادے کے تمام مرحومین مشمول عابد رضا صاحب اور دیگر افراد خاندان جو اس وقت جوان رحمت میں ہیں، ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین اس سلسلے کے بانیان جو تیری جوار رحمت میں ہیں اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات جو ہمارے درمیان رہا کرتے تھے اور تیری جوار رحمت میں ہیں، ملت جعفریہ میں راہ حق میں اپنی جانیں قربان کرنے والے وہ تمام شہداء، تشدد کے حملوں میں اور آفات ناگہانی سے اس دنیا سے گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال والے مشمول فلسطین میں شہید ہونے والے وہ تمام مومنین حملوں میں جو تشدد کے حملوں میں ابھی شہید ہوئے ہیں، ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے بآواز بلند ایک سورہ فاتحہ اللہم صلی علی
ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ہے ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے نام لیے گئے ہیں ان تمام مرحومین کی ارواح کو سورہ فاتحہ کے ثواب کو الہی آمین ولی چلے